اور پھر اس جھوٹ کے بھی کئی درجے ہوتے ہیں، جھوٹ کے بھی کئی درجے ہوتے ہیں۔ سب سے اوپر درجے کا جھوٹ یہ ہے کہ بندہ اللہ کی ذات کے بارے میں جھوٹ بولے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، کون ہے اس سے بڑا ظالم جو اللہ کے اوپر جھوٹ بولے؟ او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء، اور وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر وحی کی گئی ہے حالانکہ اس کے اوپر کوئی وحی نہیں کی گئی ہے۔ یہ کذب علی اللہ ہے۔ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ بندہ اللہ کی ذات کے بارے میں جھوٹ بولے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر وحی نازل کی ہے، جس طرح کی جھوٹے نبی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یا کوئی بندہ کہتا ہے مجھے الہام ہوا۔ اب الہام بھی اللہ کی جانب سے آئی ہوئی کوئی چیز ہوتی ہے، حالانکہ الہام نہیں ہوا ہوتا، ہمیں جھوٹ بولتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے کشف ہوا، حالانکہ کشف نہیں ہوا ہوتا، یہ بھی کذب علی اللہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی کہتا ہے میں نے یہ خواب دیکھا ہے، حالانکہ وہ خواب دیکھا نہیں ہوتا۔ جھوٹے خواب بناتے ہیں، کیونکہ خواب اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں، تو جو بندہ جھوٹا خواب بنا رہا ہوتا ہے حقیقت میں وہ اللہ پر جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ تو کذب علی اللہ، اللہ کی ذات پر جھوٹ بولنا یہ بدترین جھوٹ ہے۔ جھوٹے خواب لوگ بیان کرتے ہیں، رات کو سوتے ہیں، سونے سے پہلے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ رات میں نے یہ خواب دیکھنا ہے، اور صبح لوگوں کو سناتے ہیں۔ مریدین اپنے پیروں کو خواب سنا رہے ہوتے ہیں، کیا رات بعد میں نے یہ خواب دیکھا تو آج میں نے یہ خواب دیکھا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح خواب سنا سنا کے شیخ کے ہاں میرا بڑا مقام اور مرتبہ بن جائے گا۔ حالانکہ شیخ اتنا چھوٹا بچہ نہیں ہوتا کہ وہ اتنا بھی نہ سمجھ لے کہ جھوٹا خواب ہے یا سچا خواب۔ اور کئی درباروں پہ کئی گدی نشین جو ہوتے ہیں وہ اپنے مریدین کے سامنے جھوٹے خواب سنا رہے ہوتے ہیں، اور جھوٹے خواب سنا سنا کے لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں ہماری پیر باون پہنچے ہوئے ہیں۔ تو مریدین بھی جھوٹے خواب سناتے ہیں اور پیر بھی جھوٹے خواب سنا سنا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مرید آیا پیر صاحب کے پاس اور کہنے لگا پیر صاحب میں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ پوچھا کیا خواب دیکھا؟ تو کہنے لگا کہ میں نے خواب دیکھا کہ آپ کی جو ہاتھوں کی انگلیاں ہیں نا، 10 انگلیوں کو شہد لگا ہوا ہے، اور خوب شہد ساتھ لت پت ہیں شہد میں، اور جو میری انگلیاں ہیں نا یہ گندگی لگی ہوئی تھی، انسانی پخانہ لگا ہوا ہے۔ پھر نے کہا دیکھا نا آپ کو پتہ چل گیا نا کہ میری نسبت کتنی بلند ہے، میری انگلیوں کا شہد لگا ہوا تھا اور آپ کی انگلیوں کو پخانہ لگا ہوا تھا۔ مرید نے کہا کہ پیر صاحب ذرا میری پوری بات تو سن لو نا، میں نے خواب دیکھا کہ آپ کی انگلیوں کا شہد لگا ہوا، میری انگلیوں کا پخانہ لگا ہوا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ آپ کی انگلیاں میرے منہ میں تھی اور میری انگلیاں آپ کی منہ میں تھی۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے پتہ نہیں اس نے یہ خواب دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا، لیکن اگر خواب دیکھا تھا تو اس کی صحیح تعبیر یہ ہے کہ مرید بیچارہ شیخ سے کچھ نسبت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور شیخ کی نسبت کی تعبیر شہد کے ساتھ کی جا سکتی ہے، اور مرید کے پاس چونکہ مال پیسہ تھا اور شیخ وہی مال پیسہ حاصل کرنا چاہ رہا تھا، اور مال پیسے کی تعبیر گندگی کے ساتھ کی جا سکتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جھوٹے خواب بنانا یہ کذب علی اللہ ہے، اللہ کے بارے میں جھوٹ بولنا ہے، یہ سب سے برا جھوٹ ہے۔ پھر دوسرا درجہ کذب علی النبی ہے، اللہ کے اور اللہ کے رسول پر جھوٹ بولنا۔ رسول اللہ پر جھوٹ بولنے کا یہ معنی ہے کہ کوئی حدیث ثابت نہیں ہوتی اور ہم خواہ میں کسی قول کو حدیث بنا کر پیش کرتے ہیں، یا آگے سوشل میڈیا پہ شیئر کرتے ہیں، یا کتابوں میں ہم نقل کرتے ہیں، یہ کذب علی النبی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر قصداً جھوٹ بولتا ہے وہ اپنے لیے جہنم میں خود ٹھکانہ بنا رہا ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک بہت بڑی خرابی یہ ہے، ہمارے پاس کوئی عبارت آئی کہ یہ حدیث میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، نہ تو ہم نے کسی عالم سے پوچھا،
نہ کسی اور طریقے سے تحقیق کر لی، فوراً اس کو حدیث کے طور پہ آگے نقل کرنا شروع کر دیا، اور لمحوں میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں تک اس کو پہنچا دیا۔ اگر وہ حدیث نہ ہوئی اور ہم نے پہنچا دیا تو پھر تو یہی حدیث ہماری اوپر فٹ آتی ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ احتیاط کریں، اگر ہمارے پاس کوئی بھی عبارت، کوئی بھی جملہ حدیث کے طور پہ پہنچتا ہے، پھر ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے پوچھیں کہ یہ واقعی حدیث ہے۔ اگر وہ کہتے ہاں واقعی حدیث ہے، ہم اس کو آگے پھر نقل کر سکتے ہیں، ورنہ نقل کرنے سے احتیاط کریں۔ یہ کذب علی النبی ہے، رسول اللہ پر جھوٹ بولنا ہے۔ پھر اس کے بعد کذب کا تیسرا درجہ، کذب علی الابوین، والدین پر جھوٹ بولنا۔ والدین کے بارے میں جھوٹ کیسے بولا جاتا ہے؟ آپ حضرات کو پتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں، بلکہ پہلے سے یہ رواج چلا آ رہا ہے کہ ایک اجنبی لڑکے کو گود لیا جاتا ہے، اس کو پالا جاتا ہے، اس کی پرورش کی جاتی ہے کچھ مقاصد کی وجہ سے۔ یا تو گود لینے والے وہ لاولد ہوتے ہیں تو وہ اجنبی لڑکے کو لے لیتے ہیں اور اس کو اپنا بیٹا بناتے ہیں، یا جس بچے کو لیا جا رہا ہے اس بچے کی پرورش کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو اس بچے پر ترس کھا کے اس کو اپنے گھر میں رکھا جاتا ہے، پالا جاتا ہے، پرورش کی جاتی ہے۔ پھر ظلم یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ، بیٹا تو کسی اور کا ہوتا ہے، اور ڈاکومنٹس میں اور اسناد میں، بے فارم میں اس بچے کا والد کوئی اور بندہ لکھوایا جاتا ہے۔ یہ والدین پر جھوٹ ہے کہ اس بچے کی والدہ تو کوئی اور ہے اور اس کا والد اپنی والدہ کا خاوند نہیں ہے، کوئی اور ہے۔ تو حقیقت میں اپنی والدہ پر بدترین بہتان ہے جو لگایا جاتا ہے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ادعوہم لآبائہم، ان کو اپنے حقیقی والد کی طرف منسوب کیا کرو۔ یہ جس نے اس کو پالا ہے یہ اس کا والد نہیں ہے، اس کو اس کی طرف منسوب نہ کریں۔ اور یہ مصیبت اس لیے بن جاتی ہے کہ عمر بھر کا مسئلہ بن جاتا ہے کہ ابھی تو بے فام میں اس کا والد یہ لگا گیا ہے، اب جہاں کہیں جائے گا غیر حقیقی والد کو اپنا والد ظاہر کیا جائے گا، اور اپنی والدہ پر دبے لفظوں میں یہ تہمت لگائی جائے گی کہ میری والدہ کا خاوند تو کوئی اور تھا اور میرا والد کوئی اور ہے۔ یہ کذب علی الابوین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من انتمى الى غیر ابیہ فقد کفر، جو بندہ اپنے آپ کو حقیقی والد کی بجائے دوسرے بندے کی طرف منسوب کر لے، گویا کہ اس بندے نے کفر کیا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو چھپانا اور انکار کرنا کفر ہے، اسی طرح اپنے والد کی ابوت کا انکار کرنا، رسول اللہ نے اس کو بھی کفر سے تعبیر کر لیا ہے کہ حقیقی والد کوئی اور ہے۔ جیسے بندہ اللہ تعالیٰ کا رب ہونے سے انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہوتا ہے، اسی طرح بندہ اپنے والد کے اب ہونے سے انکار کرتا ہے تو گویا کہ اس بندے نے کفر کیا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ حضور نے فرمایا کہ یہ بندہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا جو اپنے آپ کو اپنے والد کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرتا ہے۔ تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگرچہ لوگ یہ کہتے ہیں ہماری مجبوری ہے تو بچے کو بعد میں پراپرٹی میں اور میراث میں حصہ دینا مقصود ہے، اس کے اور طریقے ہو سکتے ہیں، یہ طریقہ اختیار نہ کیا جائے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ یہ کذب علی الابوین ہے۔ اور پھر جھوٹ کی جو اگلا درجہ ہے جھوٹ کا، وہ عدالت میں جھوٹ بولنا ہے۔ عدالت میں جھوٹ بولنا اس لیے برا جھوٹ ہے کہ اس کی وجہ سے عدل کا نظام متاثر ہو جاتا ہے۔ عدل کا نظام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ایک ہوتا ہے گناہ،
एक होता है गुनाह कबीरा, एक होता है अकबरुल कबाइर, जो तमाम गुनाहों में बड़ा गुनाह होता है। मैं आपको न बताऊं? सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी बता दीजिए। फरमाया, अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ शरीक बनाना, व उकूकुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी करना। फिर आप बैठे हुए थे, फिर सीधे होके बैठ गए, पहले टेक लगाए बैठे हुए थे, फिर सीधे होके बैठ गए, और फिर फरमाया अला वक़ौल ज़ूर, अला वक़ौल ज़ूर, सुनो झूठी गवाही, झूठी बात, झूठी गवाही। यानी आप अदालत में कोई झूठ बोले, ये फिर बदतरीन अकबरुल कबाइर है। और फिर झूठ का अगला दर्जा यह है कि बंदा दूसरे बंदे का माल हथियाने के लिए झूठ बोलता है। हाँ, वो किसी पर झूठा दावा करता है, या वो बाजार में झूठ बोलता है, दूसरे का माल समेटने के लिए झूठ बोलता है। तो बदतरीन झूठ वो है जो बंदा अल्लाह पर बोलता है। फिर उसके बाद जो रसूलुल्लाह के बारे में झूठ बोला जाता है, रसूलुल्लाह ने ये फरमाया, हालांकि आपने फरमाया नहीं होता। रसूलुल्लाह ने ये काम ऐसा किया था, हालांकि ऐसा किया नहीं होता। फिर किज़ब अलल अबवैन, वालिदैन पर झूठ, ये बदतरीन झूठ है। फिर वो झूठ जो अदालत में बोला जाता है, फिर वो झूठ जो बाजार में बोला जाता है, और फिर वो झूठ जो हंसी मजाक में बोला जाता है। हंसी मजाक में कई मर्तबा झूठ बोलते हैं दूसरों को हंसाने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए, ये भी झूठ है। शरीयत मुतहरा तो बच्चों के साथ भी झूठ बोलने की इजाजत नहीं दी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक खातून मौजूद थी, बच्चा दूर भाग रहा था। उस खातून ने बच्चे को बुलाया और फरमाया कि बेटा आजा, मैं आपको कोई चीज देती हूं। वो बच्चा चीज के लालच में करीब आ गया। उस खातून ने अपने दुपट्टे के किनारे से कोई चीज खोल के दे दी, खजूर थी या कोई भी मीठी चीज थी। तो बच्चे ने वो चीज ले ली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आपने अपने बच्चे को कोई चीज न दी होती तो आपके अमाल नामे में एक झूठ लिख दिया जाता। ये भी झूठ है। बच्चों के साथ हम कई मर्तबा झूठे वादे करते हैं, बच्चा अब्बू फलां चीज मेरे लिए ले आओ, मैं ले आऊंगा, हालांकि लेने का कोई इरादा नहीं होता, प्रोग्राम कोई नहीं होता, और वापसी पे आके कहते हैं मैं भूल गया, मुझे याद नहीं रहा। सारा झूठ बोला जाता है। माए अपने बच्चों को चुप कराने के लिए झूठ बोलते हैं, बच्चा चुप करो वरना जिन आ जाएगा तो ले जाएगा, तो चुड़ैल आ जाएगी तो ले जाएगी, तो फलां आ जाएगा तो ले जाएगा। ये झूठ बोल बोल के जहां बच्ची की नफ्सियात को मुतासिर किया जाता है, वहां वो खातून अपनी आकिबत को भी बर्बाद कर रही होती है। बच्चों को शुरू से सच सिखाएं, बच्चों के सामने झूठ न बोले। हमारे हजरत जी के एक खलीफा हैं, फरमाते हैं कि मैं जब घर से निकलता हूं तो मेरे बच्चे मुझे कहते हैं कि अब्बू मेरे लिए फलां चीज ले आओ। मैं कहता हूं बेटा फिक्र न करो। कहते हैं नहीं अब्बू आप ये न कहें कि फिक्र न करो, आप ये कहें कि मैं लाऊंगा। यानी वो भी समझते हैं कि अब्बू जब कहते हैं कि फिक्र न करो, लाने का इरादा नहीं होता, और जब वो कहते हैं कि मैं लाऊंगा तो फिर अब्बू जरूर लाएंगे। यानी बच्चों को ये बात सिखाई है कि जब बंदा एक मर्तबा बात करता है तो सच्ची बात करता है और सच पर पक्का रहता है। अक्सर वालिदैन कहते हैं मेरा बेटा झूठ बोलता है, इसलिए तो वो झूठ बोलता है कि वो घर में झूठ सीख चुका होता है। बाप घर में होता है, बाहर मेहमान आया, बाप कहता है कि बेटा उससे कह दो कि अब्बू घर पे नहीं है, और बच्चे देख रहे होते हैं कि हमारी अम्मी हमारे अब्बू के सामने झूठ बोल रही है, अम्मी हमारे अब्बू के सामने झूठ बोलती है। बच्चे देख रहे होते हैं। तो गोया कि बच्चों को हम शुरू से ये एहसास दिलाते हैं कि इस दुनिया में रहने के लिए झूठ बोलना जरूरी है, झूठ के बगैर यहां पे नहीं रहा जाता। तो घरों के अंदर हम शुरू से झूठ का माहौल बना लेते हैं, इससे इज्तनाब करना चाहिए। तो सबसे बदतरीन झूठ जो अल्लाह की जात पर बोला जाए, और अल्लाह की जात पर बोलने का एक माना तो यह है कि बंदा कहता है कि मुझे नबूवत मिली है, मुझे वही मिलती है, हालांकि वही उसकी तरफ आई ही नहीं है, या वो झूठे ख्वाब लोगों को सुनाता है, या झूठे कशफ और इल्हाम की बातें करता है। ये सारा झूठ है, ये किज़ब अलल्लाह है। रसूलुल्लाह पर झूठ बोलना फिर ये दूसरा दर्जा हो गया।
پھر تیسرا درجہ والدین کے بارے میں جھوٹ بولنا کہ ایک بچہ اس کا حقیقی والد کوئی اور ہوتا ہے، اس کو کسی اور کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، ڈاکومنٹس میں، سرکاری کاغذات میں، شناختی کارڈ میں اس کی کسی اپنے حقیقی والد کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کیا جائے۔ پھر اس کے بعد وہ جھوٹ جو عدالت میں بولا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ جھوٹ جو بازار میں بولا جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ جھوٹ جو ہنسی مذاق میں دوستوں کے درمیان بولا جاتا ہے یا اپنے بچوں کے ساتھ جھوٹی باتیں کی جاتی ہیں، یہ زبان کی بڑی آفات میں سے ہے۔ اسی طریقے سے زبان کے ذریعے ہم دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، دوسروں کا استہزاء کرتے ہیں، اور دوسروں کا مذاق اڑانا اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب کوئی بندہ کسی کو تھپڑ مارتا ہے تو وہ مضروب جو ہوتا ہے وہ خود انتقام لیتا ہے، نہیں لیتا ہے تو نہیں لیتا۔ کسی کو پتھر مارتا ہے تو مضروب خود انتقام لیتا ہے، کسی کا مال غصب کر لیتا ہے تو وہ بندہ خود انتقام لیتا ہے۔ لیکن جب کوئی بندہ کسی مسلمان کی عزت کو نقصان پہنچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بذات خود اس کا انتقام لیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے انتقام لیتا ہے تو پھر دنیا والوں کے لیے تماشا بنا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم کئی مرتبہ بے سر و پا الزامات لگا کر دوسروں کی عزت کو نقصان پہنچاتے ہیں، یا کسی کے اندر حقیقی عیب موجود ہوتا ہے، ہم اسی بات کو آگے پھیلا کر اس بندے کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ بات یاد رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ اس طرح کسی کو دیکھتا ہے کہ مسلمان بھائیوں کی عزت کو نقصان پہنچاتا ہے تو اسی بندے کو گھر کے اندر بیٹھے بیٹھائے رسوا کر دیتا ہے۔ یقین کریں بندی کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ گھر سے باہر نکلنے کو دل نہیں کرتا، بندہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ اس لیے مسلمانوں کی عزتوں کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے، مسلمانوں کی عزتوں کا نقصان نہیں کرنا چاہیے۔ کون بے عیب ہے؟ دنیا میں ہر کسی کے اندر عیب موجود ہے۔ اگر میری اوپر اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے اور میری عیبوں کو اللہ نے دوسروں سے چھپایا ہوا ہے، اس کا مقصد یہ تو نہیں ہوا کہ میں دوسروں کے عیوب لوگوں کے سامنے کھول کے بیان کر دوں۔ وہ اللہ جو دوسروں کے عیوب کے اوپر پردہ ڈالنا جانتا ہے، وہ دوسروں کے عیوب کو کھولنا بھی جانتا ہے۔ تو یہ تو نہ ہونا کہ ہمارے عیوب جو ابھی تک لوگوں کو معلوم نہیں ہے وہ سارے کے سارے لوگوں کے سامنے کھل جائے اور ہمیں کوئی سلام کرنے والا بندہ بھی نہ ملے۔ تو یہ دوسروں کے عیوب لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ زبان کی اگلی بے احتیاطی ہے جو ہم کرتے رہتے ہیں۔ جھوٹے الزامات لگانا، بہتان لگانا، یہ اگلی بے احتیاطی ہے جو ہم کرتے رہتے ہیں۔ کثرت سے بولتے رہنا، بعض لوگوں کی عادت یہی ہوتی ہے، چپ نہیں رہ سکتے، بولتے رہتے ہیں۔ یہ بھی گویا کہ زبان کی ہلاکتوں میں سے ایک ہلاکت ہے۔ تو حضرت عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، من نجات یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نجات کس چیز میں ہے؟ فتنوں سے نجات، پریشانیوں سے نجات، اخروی بربادی سے نجات کس چیز میں ہے؟ حضور نے 3 باتیں ارشاد فرمائی تھی۔ پہلی بات، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو کر لو، بچ جاؤ گے اگر اپنی زبان کو قابو کر لیا۔ باقی 2 باتیں ہیں، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، گھر میں سنبھل کے رہو، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اگر کبھی غلطی ہو جائے تو پھر رونے دھونے میں، معافی مانگنے میں دیر نہ کرو، اگر موقع ملا انشاءاللہ پھر باقی 2 باتیں اگلی نشست میں واضح کی جائیں گی۔ اللہ کریم ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اذان ہوگی، اذان کے بعد پھر